اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین وفی مقام آخر ان اللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم مکروہات سے شمار کرتے ہیں، تو مکروہ فرسٹ آف آل تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یا پشت کر کے بیٹھنا یہ حرام ہے، اور اگر کسی جگہ انسان کو معلوم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل علاقہ سے پوچھ لے۔ حتیٰ یہاں تک کہ لوگ جب ٹوائلٹ وغیرہ بناتے ہیں تو جو دینی احکام سے لوگ واقف نہیں ہوتے یا بنانے والا وہ جو مستر انجینئر وہ نہیں واقف ہوتا تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ جتنی دفعہ کوئی اس کو یوز کرے گا اتنی دفعہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قبلے کا رخ کدھر ہے، اس کی طرف پشت اور رخ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے دوران طہارت۔ یہاں پہ کچھ مکروہات ہیں، ان میں سے سڑکوں کے اوپر بیٹھ جانا، بند گلیوں میں بیٹھنا طہارت کے لیے، جیسے کہ ہمارے معاشروں میں عام طور پہ بعض معاشروں میں ان چیزوں کو خیال نہیں رکھا جاتا، خصوصاً جو لوگ طہارت کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتے اور پھر چھینٹے پڑتے ہیں سخت جگہ پہ، اگر پیشاب کریں تو کپڑے نجس ہو جائیں گے، پاؤں نجس، تو وضو کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے اور بڑے مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو اسی پہ وہ کوئی کپڑا پھیر دیا جاتا ہے گیلا، اور وہ ساری نجاست پھیل جاتی ہے، حالانکہ وہاں جاری پانی یا پائپ سے یا پور پانی یا قلیل پانی بھی ہے تو اس کو 2 دفعہ کم از کم ڈال کے نجاست ختم ہو۔ تو ان چیزوں کا جو ہماری ڈیلی لائف میں ہمیں پیش آتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مکروہات میں سے یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درخت خصوصاً پھلدار درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا پیشاب کرتا ہے تو یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے دروازوں کے پاس یا گھروں کے پاس جو ہے نا یہ بھی مکروہات میں سے ہے اس طرح کا کام کرنا۔ اور بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ قافلے اترتے ہیں، یا اگر وہاں طہارت وغیرہ پیشاب کیا جائے تو لوگ لعنت کریں گے، تو ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ مسئلہ انشاءاللہ تفصیلی طور پہ آئے گا کہ اگر کسی کی زمین وغیرہ میں یا کسی کی جگہ پہ کوئی طہارت کے لیے گیا ہے، ٹوائلٹ کے لیے گیا ہے، تو وہاں پہ اگر اس کی رضایت نہیں ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہے یا وہ راضی نہیں ہے، کم از کم مطمئن نہیں انسان کے وہ راضی ہے، تو وہاں اس کی زمین کو پیشاب وغیرہ کے لیے استعمال کرنا شرعاً حرام ہے۔ انسان گنہگار ہوا ہے اور جس کی وہ زمین ہے اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کے حق کو استعمال کیا گیا۔ تو اسی مقام پہ اگر ہم بات کریں سورج اور چاند کی، سورج اور چاند کے سامنے بیٹھ کے طہارت کرنا مکروہ ہے، قبلہ کی طرف حرام ہے، سورج چاند کی طرف منہ کر کے یہ پیشاب وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔ اور ہوا کا رخ جس کی طرف سے آ رہا ہو، ہوا کے رخ کی طرف بھی کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ ممکن ہے اس پہ چھینٹے پڑ جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو حکمتیں ہیں، جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا شریعت میں۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات عرض کر دیتا ہوں جو مکروہات کے حوالے سے بتائی گئی اور علماء نے اس کو ذکر کیا اپنے مختلف روایات میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فرمان نقل ہوا ہے کہ رسول خدا نے منع فرمایا ان یستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو یبول، کہ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو پیشاب کرنے کے لیے، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور اس روایت کو
جو ہے مسائل شیعہ کے اقام خلوت کے ابواب میں 1 نمبر حدیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح بعض اور روایات میں امام علیہ السلام سے جو ہے نا روایت ہے، اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانہار و مساقط الثمار، کہ نہروں کے جو کنارے ہوتے ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے جاتے ہیں یا جانور لے کے جاتے ہیں، وہاں سے بچنا چاہیے، وہاں پیشاب وغیرہ نہ کرے۔ اسی طرح مسجد کے باہر جو علاقہ ہے، اسی طرح جو جہاں پھل گرتے ہیں، پھل درختوں کے نیچے نہ کرے۔ ولا تستقبل القبلہ روایت ولا بول برف صبر وضع ہے سشید۔ اسی طرح جو ہے اس مقام پہ یعنی ان مقامات سے اجتناب کیا جائے۔ یہ تھی چند ایک روایات جو آپ کی خدمت میں مکروہات کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ مزید یعنی جب نئی وارد ہوتی ہے کسی چیز کے حوالے سے تو اس نئی کا معنی کراہت پہ ہم جو ہے نا اس کو حمل کیا جاتا ہے، اگر حرمت کا اس میں کوئی پہلو نہ ہوگا، کوئی قرینہ ہے حرمت سے ہٹ کر تو پھر کراہت پہ ہم کراہت کا معنی ہے کہ اس چیز کو نہ کرنا بہتر ہے، اور مستحب کا معنی ہے کہ کرنا بہتر ہے اور اس میں ثواب ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں جائے یعتمد الیسری و ینصب الیمنی، کہ بائیں پاؤں پہ اعتماد کرے۔ یہ روایت بھی کتاب تلقین جلد نمبر 185 کی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت یہاں پہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں، چونکہ بہت سارے مکروہات اور بہت سارے مستحبات، یہ جو یمنا اور یسرا کی بات ہے یعنی بائیں پاؤں پہ تھوڑا زور دینا، یہ مستحبات میں ذکر ہوا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں اس مختصر سے بیان میں چند ایک مکروہات اور مستحبات جو طہارت کے حوالے سے تھے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور طہارت کے مسئلے میں ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ انسان نظافت جو من الایمان جس کو حدیث میں کہا گیا کہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا بھی خیال رکھے، کیونکہ نظافت جو ہے وہ عام طور پہ لوگ طہارت تو کرتے ہیں، پھر پانی بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جس جگہ جس ٹائلٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اس میں پانی خوب ڈالا جائے، اس کو صاف ستھرا کر کے آئیں، اگر پہلے نہیں بھی صاف، تاکہ دوسرے لوگ اگر بعد میں تو ان کو اذیت نہ ہو۔ اگر ایک شخص ٹائلٹ یوز کرتا ہے اور اس کو اس حالت میں چھوڑ جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے کو اسمیل آ رہی ہے یا اس کو اذیت ہو رہی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خیال رکھ کے انسان خدا کو قرب حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔